لب پہ صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، لب پہ صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ ہوائیں فضا کہہ رہی ہے جیسے سرکار آئے ہوئے ہیں، یہ ہوائیں فضا کہہ رہی ہے جیسے سرکار آئے ہوئے ہیں، اور جن کی خاطر یہ عالم بنایا، عرش پر جن کو رب نے بلایا، کہ جن کی خاطر یہ عالم بنایا، عرش پر جن کو رب نے بلایا، اے حلیمہ یہ تیرا مقدر، تیرے گھر میں وہ آئے ہوئے، اے حلیمہ یہ تیرا مقدر، تیرے گھر میں وہ آئے ہوئے ہیں، اور نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں۔ مذہب اہل سنت ایک ایسا مذہب اور ایک ایسا مسلک ہے کہ اس مسلک کے اندر سبھی کی تعظیم، انبیاء، اولیاء، رسل، ملائکہ، سب کی تعظیم واجب قرار دے دی گئی ہے۔ اگر کوئی نبیوں میں سے کسی نبی کی توہین کرے گا کافر ہو جائے گا، فرشتوں میں سے کسی فرشتے کی توہین کافر ہو جائے گا، ویسے ہی اولیاء اکرام میں سے کسی کی توہین مرتد بددین ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ سب کی تعظیم اس میں واجب قرار دی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جتنے بھی پیغمبر حضرت آدم سے لے کر کے جناب عیسیٰ تلک، اور عیسیٰ سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جتنے پیغمبر تشریف لائے، سب کا ادب، احترام، تعظیم، تکریم ہمارے اوپر لازم اور واجب قرار دے دی گئی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں کہ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، اور مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، اور میں مدینے کی گلیوں پہ قریباں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، کہ میں مدینے کی گلیوں پہ قریباں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے رستے
عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں، اس طرح سے مہکتے ہیں رستے، عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں، لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ دنیا سے جب انسان جاتا ہے تو رنج و علم اس کو ہوتا ہے کہ جس نے دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی زندگی نافرمانی کے اندر گزاری ہو، مگر جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور اس کی فرما برداری کر کے دنیا سے چلا گیا، اس کو کوئی غم نہیں ہے، بلکہ وہ مشتاق رہتا ہے، انتظار کرتا ہے ملک الموت کا کہ کب تشریف لائیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں دلیل العارفین کے اندر کہ انتظار رہتا ہے کہ آ جائے جلدی، چونکہ وہی ایک بیچ میں راستہ ہوتا ہے، اس پر پار ہو گئے اللہ سے مل گئے، اس پر پار ہو گئے اللہ سے مل گئے، بس ملک الموت بیچ میں اور کوئی نہیں، سمجھ رہے نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت اسی کے لحاظ سے آپ نے فرمایا تھا، وصیت فرمائی تھی دنیا سے جب آپ تشریف لے جانے والے تھے، کہا میری قبر کو جب کھودنا تو اتنی گہری کھودنا کہ میں اس کے اندر کھڑا ہو جاؤں، اس کے اندر کیا کروں؟ کھڑا ہو جاؤں، سیدھا کھڑا ہو جاؤں، جبکہ اتنی کھودی نہیں جاتی، مگر آپ کا عشق دیکھیں، آپ کا ادب دیکھیں، آپ کی لگن دیکھیں، آپ کا پیار دیکھیں، آپ کی کیا بولتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، اس تعلق کو دیکھیں کہ کتنا قریب اللہ کے نبی کو اپنے آپ سے جانتے ہیں، سمجھ رہے نہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ اتنا اونچا کھودنا کہ میں اس کے اندر کھڑا ہو سکوں، اور کھڑے ہو کر کے میں نے وہ سلام جو دنیا کے اندر لکھے، کبھی مصطفیٰ جان رحمت لکھا تو کبھی کعبے کے بدر الدجا لکھا تو کبھی یا نبی السلام علیکہ لکھا، میری قبر کو اتنا اونچا کھودنا، اتنا گہرا کھودنا کہ میں کھڑے ہو کر کے ان سلاموں کو بارگاہ رسالت مآب میں پیش کر دوں، سامنے میرے آقا ہوں اور میں سلام پڑھتا ہوں۔ اب شاعر کیا شعر سنو، طلب جاؤ، جب وہ دنیا سے جاتا ہے نا عاشق رسول تو کیا کہتا ہے کہ آج پوری ہوئی دل کی حسرت، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت، کہ آج پوری ہوئی دل کی حسرت، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت، قبر میں ملک وہ آتے نا منکر نکیر سوال کرنے کے لیے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، ان کے ذات میں ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا دنیا میں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل فی شان ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو شاعر کہتا ہے کہ تم مت آؤ منکر نکیرو، ابھی تم مت آؤ، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تعلقات اتنے مضبوط ہوں دنیا میں رہنے کے بعد میں انسان کے، مدینے والے سے تعلق اتنا مضبوط ہو، اتنا پختہ تعلق ہو کہ ہم جب دنیا سے جائیں تنو مٹی جب ہمارے رشتہ دار ہمارے اوپر ڈال دیں اور سب ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں، تو قبر کے اندر جب منکر نکیر آئیں اور سوال کریں تیرا رب بتا کون ہے، تو تم بعد میں جواب دو، پہلا مدینے والا آ کر کے کہہ دے اس سے مت پوچھو بلکہ مجھ سے پوچھو کہ یہ میرا لگتا کون ہے، مجھ سے پوچھو کہ یہ میرا کون لگتا ہے اور اس نے مجھ کو دنیا میں رہ کر کے کس طرح یاد کیا ہے۔ تعلق ایسا مضبوط ہو ہمارا دنیا میں مدینے والے سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو قبر میں فرشتوں نانا میرے سرکار آئے ہوئے، قبر میں فرشتوں نانا میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العالمین. تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی اعلیٰ سنت یعنی نکاح تیرے محبوب اور تیرے محبوب کے علاوہ آپ سے قبل جتنے بھی پیغمبر اور انبیاء کرام علیہ السلام کی محفوظ فرمائے ان سب کی سنت اور طریقہ رہا ہے. خالق کائنات اس سنت پر یہ عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور پرسوں نکاح خوانی ہے. اسی سلسلے کے اندر آج یہ پروگرام رکھا. اسی کے تحت اس میں نعت و منقبت تقریباً عشاء کی نماز سے لے کر بات سے لے کر کے اب تک جو بھی ہوا ہم نے اپنی زبانوں سے تیرے محبوب کا ذکر کیا. پروردگار عالم قرآن مجید کی مخصوص صورتوں کو پڑھا ہے. اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم گناہ گاروں کی طرف سے مولا اس کا ثواب تیرے حبیب دونوں عالم کے طبیب تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جو کہ اصل کائنات ہیں وجہ کائنات ہیں مصدر کائنات ہیں صدر کائنات ہیں جن کے واسطے تو نے کل کائنات کو پیدا کیا بنایا. مولا تعالی ہم ان کے امتی ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں قبول فرمائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت خیر حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ تلک تمام پیغمبروں نبیوں رسولوں کی بارگاہوں میں نظر کے قبول فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں یار حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم حضرت سیدنا عثمان بن نورین حضرت سیدنا مولا علی حیدر کرار مشکل کشا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بارگاہوں میں نظر قبول فرمائے. عشرہ مبشرہ اہل بیت اطہار ازواج مطہرات امہات المومنین کی بارگاہوں میں نظر قبول فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں شہزادیوں کی بارگاہوں میں نظر قبول فرمائے. سرکار حسنین قمرین نجرین عابدین زاہدین شہیدین سرکار امام حسن امام حسین کی بارگاہوں میں نظر قبول فرمائے. امام زین العابدین امام باقر جعفر امام موسیٰ کاظم امام علی رضا امام تقی و نقی کی بارگاہ میں نظر قبول فرمائے. غوث اعظم بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی قیامت تک قیامت سے قبل جو سرکار امام مہدی کا ظہور ہوگا ان کے ظہور ہونے سے پہلے تک سرکار غوث اعظم امام زمانہ بن کر کے رہیں گے. ان کی بارگاہ عالیہ میں خصوصیت کے ساتھ میں نظر کرتا ہوں. مولا تعالی افتخار سرکار عطائے رسول دیگر گوش بطول ہند کے راجہ ہمارے خواجہ بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول. خواجہ قطب الدین مختیار کاکی صوفی حمید الدین ناگوری بابا فرید الدین گنج شکر تاج العطیہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں نظر قبول. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضور مفتی اعظم ہند تاجدار اہل سنت سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی بارگاہوں میں نظر قبول فرمائے. استاد زمن علامہ حسن رضا خان حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کی بارگاہ میں نظر قبول فرمائے. مرشد الحاج عبد الغفار نوری بابا کی بارگاہ میں نظر قبول فرمائے. خطب داود میاں محمود شاہ بابا غوری شاہ بابا کی بارگاہ میں نظر قبول فرمائے. مولا سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ برکاتیہ رضویہ جتنے بھی سلاسل کے جتنے بھی بزرگان دین دنیا کے اندر تشریف لائے اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں آج اپنی مزارات کے اندر آرام فرما ہے جلوہ گر ہیں سب کی بارگاہوں میں نظر قبول فرمائے. کل مومنین کل مومنات کل مسلمین کل مسلمات کی ارواحوں کو نظر قبول فرمائے. مولا جناب محمد ذیشان بھائی ان کے والد محترم اور ان کے تمام گھر والوں نے اپنے بھائی کی یہ نکاح خوانی کے موقع پر محفل کا جو اہتمام کیا ہے یا اللہ اس اہتمام کو قبول فرما. یا اللہ اس انتظام کو قبول فرما. مولا اس انصرام کو قبول فرما. یا اللہ اس محفل نعت و منقبت کو قبول کر لے. پروردگار عالم ہمارا حاضر ہونا قبول فرما. ہمارا پڑھنا قبول فرما. ہمارا سننا قبول فرما. پروردگار عالم اس نعت و منقبت کو سننے کے بعد میں ہمارا مچلنا قبول فرما. پروردگار عالم جناب محمد کیا نام ہے محمد فیضان
محمد فیضان یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. خالق کائنات ان کی زندگی کو کامیاب بنا. یا اللہ ان کی زندگی کو کامران بنا. پروردگار ان کے مستقبل کو روشن کر دے. یا اللہ ان کی زندگی کو کامیاب اور بامراد بنا. پروردگار عالم آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے اچھا کر دے. اے آدم اور حوا کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا فرما. ان کے بھی دلوں میں محبتیں عطا فرما. اے ابراہیم اور حضرت سارہ کے درمیان محبت اور الفت پیدا کرنے والے ان کے درمیان بھی محبتیں عطا فرما. اے سلیمان اور بلقیس کے درمیان الفت عطا کرنے والے ان کے بھی درمیان الفت عطا فرما. اے حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ زہرا کے درمیان محبت ڈالنے والے ان کے دلوں کے اندر بھی محبت اور احترام عطا فرما. پروردگار عالم ان کی مرادوں کو پورا کر. یا اللہ ان کے مقصدوں میں کامیابی دے. پروردگار عالم دلہا کو دلہن کے لیے اور دلہن کو دلہا کے لیے پروردگار عالم برکت کا ذریعہ بنا دے. ایک دوسرے کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا دے. پروردگار عالم اس جوڑے کو نظر بس سے بچا. اس جوڑے کو بلاؤں سے بچا. اس جوڑے کو پریشانیوں سے بچا. اس جوڑے کو دقتوں سے بچا. اس جوڑے کو الجھنوں سے بچا. اس جوڑے کو تمام آفات زمینی و آسمانی سے محفوظ فرما. پروردگار ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما. اس گھر میں خیر و برکت کا حصول فرما. میرے مالک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و منقبت کو انہوں نے سنا. پروردگار عالم گھر کے اندر رکھا ہے. یا اللہ پرسوں تک اس کی برکتیں ان کو نصیب فرما. پروردگار عالم جتنے حضرات جتنے افراد اس گھر کے اندر رہ رہے ہیں مولا تمام کے درمیان الفتیں عطا فرما. محبتیں عطا فرما. بھائی چارگی عطا فرما. خلوص کے ساتھ میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. خالق کائنات ہم سب سے وہ کام ملے جس سے تو راضی ہو جائے. تیرا محبوب راضی ہو جائے. مولا تعالی اصل کامیابی تو مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کی کامیابی ہے. میرے مالک یہ تو چند سانسیں ہیں جو تو نے عطا فرمانی پل بھر میں ختم ہو جاتی ہیں. کوئی بھروسہ نہیں ان کا. آنے والی زندگی جو ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے وہی اصل زندگی ہے. خالق کائنات آنے والی زندگی کو ہماری کامیاب بنا. مولا تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما. تیرے محبوب کی سنتوں کے قریب کر دے. یا اللہ ہمیں قرآن کے قریب کر دے. مولا ہمیں دین مصطفیٰ کے قریب کر دے. یا اللہ دین مصطفیٰ کی محبت ہمارے سینوں میں عطا فرما. مولا تعالی تیرے محبوب کی سنت اور تیرے محبوب کی محبت ہمارے سینوں میں عطا فرما. خالق کائنات ان کا ادب ان کا احترام تمام بزرگان دین کا ادب اور احترام ہمارے سینوں میں عطا فرما. مولا برائیوں سے بچا دے. ہمارے معاشرے سے برائیوں کو دور کر دے. یا اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے. پروردگار عالم جو اب تک ہماری سانسیں بسر ہوئی خالق کائنات بڑے گناہ. خالق کائنات بہت گناہ زبان پر نہیں لا سکتے. تو جانتا ہماری تنہائیوں کے اندر میرے مالک فضل فرما دے. تیرے علاوہ بے شک تو ہی بخشنے والا تو ہی غفور الرحیم ہے. خالق ہمارے اوپر کرم فرما. اپنے فضل کے سائے کو جگہ نصیب. اپنے کرم کے سائے کو جگہ نصیب. ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا. میرے خالق اپنے محبوب کے صدقے ہماری مرادوں کو پورا کرنا. گناہ اس قدر ہے کہ ہمارے اوقات بھی نہیں کہ تیری بارگاہ سے کچھ طلب کر سکے. میرے مالک مگر تو ہی تو ہمارا معبود ہے. تو نے دنیا کے اندر بھیجا پیدا کیا. ہمارا خالق تو رازق تو. یا اللہ تیری بارگاہ میں پنجتن پاک کا واسطہ دے کر کے عرض کرتے جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے سب کی مرادوں کو پورا کر. یا اللہ اگر کوئی محتاج بیٹھا ہو تو اس کی محتاجی کو دور کر. کوئی مفلس بیٹھا ہو تو اس کی افلاس کو دور کر. خالق کائنات آئندہ جو زندگی ہم گزاریں اس زندگی کے اندر ہمیں گناہوں سے دور کرتے. پروردگار عالم سچی توبہ کی توفیق نصیب. ایمان پر موت نصیب. خالق کائنات تیری محبوب کے ہم کو قریب کر. کامیاب زندگی وہی ہے جس زندگی میں جن لمحوں میں جن
پلوں میں ہم اپنے آپ کو تیرے محبوب کے قریب کر دیں. میرے مالک ہماری سانسوں کو ہماری زندگی کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے. یا اللہ تمام مسلمان بھائیوں پر فضل فرما. جہاں جہاں پر بھی میرے مسلم بھائی آباد ہیں اور کفار مشرکین بدین ان پر ظلم اور ان پر زیادتی کر رہے ہیں، خاص کر کے میرے فلسطین کے بھائی، ان پر کرم فرما. ان کی جان و مال کی حفاظت فرما. ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد میں جو ظلم و تشدد کا اور بربریت کا شکار ہوئے ہیں وہاں کے مسلم، فلسطین کے خالق کائنات ان کو کھویا ہوا وقار عطا فرما، کھوئی ہوئی عزت عطا فرما. ہم سب کو کھویا ہوا وقار عطا فرما، کھوئی ہوئی عزت عطا فرما. خالق کائنات جتنے مسلمان بھائی جیلوں کے اندر بند ہیں ان کو باہر نکالنے کے انتظام فرما. سب کو خوشحال زندگی عطا فرما. اپنے علاوہ دوسرے کا محتاج نہ بنا. دنیا میں حرافت سے بچانا اور قبا میں نہ کچھ رنگ دکھانا. مولا بیٹھے جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان کو اس وقت اٹھانا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.